اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبریں لیے حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ دعوت اسلامی کی قیوم، سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا سوری پیغام بنام مفتی اشفاق صاحب مدہ ذلہ العالی۔ یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ مدنی مکالمہ ہوا براہ راست، نگران شورا کے مدنی پھولوں کا خوبصورت مدنی گلدستہ۔ یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ نگران پاکستان انتظامی کابینہ حاجی شاہد اتاری کے اتاری کابینات کے نگران کابینہ کو مدنی پھول۔ یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ سیلاب زدگان کے ہمراہ مبلغین دعوت اسلامی، دلجوئی کی کوشش ایک جائزہ۔ یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے ایک سوری پیغام کے ذریعے حضرت مولانا مفتی اشفاق صاحب مدہ ذلہ العالی کے حج پر جانے کے موقع پر مبارکباد دی۔ سگے مدینہ محمد الیاس قادری رضوی اوفیانو کی جانب سے محترم المقام محسن دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا مفتی الحاج اشفاق صاحب قادری رضوی اطال اللہ عمرکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو بنتین حاجی حسان رضا نے دو خوشخبریاں سنائیں۔ ایک تو یہ کہ آپ اپنے شہزادہ گرامی محمد مجاہد سلمہ کو درس نظامی میں داخل کروانے جامعۃ المدینہ تشریف لائے، باب المدینہ کراچی میں۔ دوسرے یہ کہ ماشاءاللہ پھر عزم مدینہ ہے، پھر عزم مدینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ مبارک سفر اللہ کرے کہ خیر و عافیت سے اور ادب و شوق کے ساتھ طے ہو۔ بے حساب مغفرت کی دعا کے حریص کو بے حساب مغفرت کی دعاؤں میں ضرور بھی ضرور قدم قدم پر یاد رکھیے گا، آپ کا احسان بالائے احسان ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی مکالمہ ہوا براہ راست، نگران شورا نے اہم مدنی پھولوں سے نوازا، خوبصورت انداز سے مہمان نوازی اور دیگر آداب سکھائے۔ آج ہمارا جو موضوع ہوگا یہ مہمان کے گرد ہوگا کہ مہمان کو میزبان کے ساتھ کیا انداز اختیار کرنا چاہیے۔ ہم جس کے گھر جاتے ہیں، جس کا کھاتے ہیں، غیبتیں بھی بعد میں اسی کی کرتے ہیں۔ ایک عام آدمی کا اگر ہم جائزہ لیں تو ایک عام آدمی کے ذہن میں بھی آج مہمان کے لیے اچھا تصور موجود ہے۔ مہمان آئیں گے، اس کی خدمت کریں گے اور کیا کریں۔ سوچ آ جاتی ہے، ایک ذہن میں شیطانی خیالات آ جاتے ہیں، لیکن مہمان اللہ کی رحمت ہے، جتنی دیر بھی رہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ اگر میرے گھر مہمان آتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ میرے رزق بڑھے گا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ عز و جل اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ مہمان کا اکرام کرے۔ جب ہم کسی کے ہاں مہمان بن کے جاتے ہیں اور انہوں نے میزبانی ہماری بہترین قسم کی تو ہمیں اس وقت تو ہمیں تو بہت اچھا لگ جاتا ہے۔ باب المدینہ میں جیسے ہم دیکھتے ہیں، اب 2 کمروں کا فلیٹ ہے، ٹھیک ہے، تعلقات بہت اچھے ہیں، سب کچھ ہے، 4 گھنٹے کے لیے 4 ہمارے دوست آ کے کمرے میں بیٹھ گئے،
تو اب بقیہ گھر والوں کے لیے بچا کیا؟ وہ ایک کمرہ جو کچن سے ملحق ہے، تو اب وہ کتنی دعائیں دیں گے اس مہمان کو، مطلب یہ خود سوچیں۔ ایک نے آپ کو کھانا کھلایا تو آپ بولو اور یہ بریانی، آپ کبھی میرے گھر پر آؤ، یہ بریانی اتنی اچھی بنتی ہے ہمارے گھر کے اندر۔ تو یہاں مطلب کہ ہم جو بات کر رہے ہیں، اس طرح کہنے سے میزبان کا دل ٹوٹ سکتا ہے۔ جس گھر کے اندر وہ گیا ہے مہمان بننے کے لیے، اس گھر میں بھی بچے ہیں، ان کے کھلونے بھی ہیں۔ اب لازمی طور پر جو مہمان کے بچے ہوتے ہیں وہ کھلونوں کی طرف جاتے ہیں، بچے کی گاڑی ہے تو اس کی طرف لپکیں گے، بچے کا کھلونا ہے تو اس کی طرف لپکے گا۔ اب میزبان نہ چاہتے ہوئے بھی مروتاً یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے بیٹا چھوڑ دو، یہ مہمان ہیں، ان کو دے دو کھیلنے کے لیے، ان کو اپنی گاڑی دے دو، یا شیئر کر کے کھیلو، مل کر کھیلو۔ لیکن پھر بھی دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ مہمان کے بچے جو ہوتے ہیں وہ بسا اوقات بہت زیادہ ہی اس طرف بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ کا مدنی پھول فرمائیں گے؟ اول ہی تمیز سکھائی جائے کہ کسی کے گھر پہ جا کر رہنا کیسے ہوتا ہے، کیونکہ ہر چھوٹے بچے نہیں ہوتے، بعض اوقات بڑے بچے بھی ہوتے ہیں۔ رہنا کیسے ہے، اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، یہ مہمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ عرض یہ کرنا تھی کہ بعض اوقات دوسرے کو یعنی کہ سرپرائز دینے کی نیت سے بھی ود فیملی کسی کے گھر چلے جاتے ہیں اور سامنے والا پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایک تعداد ایسی ہے کہ سرپرائز دے رہا ہوں اس لیے میں نے آپ کو نہیں بتایا، ایسا کرنا کیسا ہے؟ میرے جانے تو اس کو سرپرائز ہو جائے گا تو اس کو سر کا درد ہو سکتا ہے، پرائز ہو جائے ضروری نہیں ہے۔ سر درد سرپرائز، ان دونوں میں تھوڑا فرق کرنا پڑے گا۔ اب میں ہی دل میں سمجھ رہا ہوں کہ میں سرپرائز بن کے جا رہا ہوں کہ زحمت بن کے جا رہا ہوں کہ سر کا درد بن کے جا رہا ہوں، تو یہ بندے کو اپنے خود سوچنا چاہیے۔ امیر اہل سنت مدنی پھول عطا فرماتے ہیں کہ کسی کے گھر جانا ہو تو کوئی چیز بغیر اجازت استعمال مت کیجیے، بلکہ سخت ضرورت کے بغیر استعمال کی اجازت بھی نہ مانگیے۔ صبر کر لیجیے، البتہ جو ہر ایک کے لیے رکھی جاتی ہیں، مثلا صابن، تولیہ وغیرہ، ان چیزوں کے استعمال کے لیے اجازت کی حاجت نہیں ہوتی۔ جو چیز جہاں سے اٹھائی ہو ضرورت پوری ہونے کے بعد وہیں رکھ دیجیے۔ اپنے گھر میں بھی جو چیز جہاں سے اٹھائیں واپس وہیں رکھ دیجیے، کہ اس میں گھر کے دیگر افراد کے لیے بلکہ ضرورتاً آپ کے لیے بھی سہولت رہے گی، ورنہ ادھر ادھر رکھ دینے سے اکثر چیزیں گم ہو جاتی ہیں۔ نگران پاکستان انتظامی کابینہ حاجی شاہد اتاری کابینات کے نگران کابینہ اور دیگر اسلامی بھائیوں کو مدنی پھولوں سے نوازا۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں دیے گئے آپ کے مدنی پھول پیش خدمت۔ شعبہ جات ڈیکوریشن ہی، لیکن یہ جو دیواریں اور پلر جو ہیں نا، یہ ہمارا یہ ذیلی حلقہ علاقہ ڈویژن، ان کے ذمہ دار، ان کے مشورے، ان کا جدول، یہ پلر ہیں ہمارے۔ اور یہ 12 مدنی کاموں سے متاثر ہو کر آپ اور ہم دعوت اسلامی میں آئے۔ سب سے پہلے میں اپنی بات کروں، میں اجتماع میں آیا تھا دعوت اسلامی کے، اس سے میں دعوت اسلامی میں آیا۔ ہفتہ وار اجتماع کے مدنی کام نے مجھے دعوت اسلامی میں شامل کیا۔ کسی نے درس سنا، کوئی قافلے میں گیا، کوئی مدنی انعامات کی برکت سے 12 مدنی کاموں نے ہمیں دعوت اسلامی میں انٹری دی۔ اس کے بعد 12 مدنی کاموں سے متاثر ہو کر لوگوں نے پلاٹ دیے، اس سے ہماری مسجدیں بنی، اس سے ہمارے جامعات بنے، اس سے مدارس بنے۔ جب شورا بنی سن 2000 میں تو 5-6 جامعات تھے صرف باول مدینہ میں۔ اس وقت للبنین اور للبنات تقریباً 400 بن چکے ہیں، اور جامعہ تو بڑی بڑی شخصیات، زندگی گزارنے کے لیے ایک جامعہ کافی ہوتا ہے، بنانے اور چلانے کے لیے۔ عمارت بنانا آسان کام ہے، زندگی میں ایک ہی بار بنتی ہے عمارت، اس کے بعد پھر وہ اوروں کو ملتی، بنی بنائی، وہ اولاد کو ملے وہ الگ بات ہے۔ ذاتی بھی اور تنظیمی اپنا جو دینی خدمات کے جامعات وہ بھی ایسے ہوتے ہیں، ایک ہی بناتے ہیں بیچارے، زندگیاں گزر جاتی ہیں، بڑے بڑے مشائخ، بڑی بڑی شخصیتیں، بڑے بڑے نام ہیں، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے مرشد کو وہ فیضان عطا کیا، اعلیٰ حضرت کے صدقے میں، ضیاء الدین مدنی کے صدقے میں، امام اعظم کے صدقے میں، سارے جتنے ہمارے بزرگ ہیں سلسلے کے سب کے صدقے میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں، کہ آپ دیکھیں کہ آپ ایک ہیں 400 جامعات، یہ کیا ہے؟ حسن تدبیر، ذمہ دار بنائے، تقسیم کی، اس کی تربیت کی، اس سے پوچھ گچھ، یہ نظام بنایا گیا نا۔ 2000 سے زائد مدرسے، پچھلے سالوں کی طرح اس سال بھی ہم نے اجتماعی قربانیاں کرنی، مگر ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے امیر اہل سنت کے فیضان سے، آپ کی تربیت سے، کہ ہم نے 0.1% بھی شریعت کی خلاف ورزی ہونے نہیں دینی، 100% شرعی اصولوں کے مطابق، تنظیمی اصولوں کے مطابق کرنا ہے، اور اجتماعی قربانی کہ اس کو ہی اجازت ہوگی جس کو نگران کابینہ اجازت دے گا۔ ہر ایک کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے طور پر دعوت اسلامی میں وہ جتنا بڑا بھی ذمہ دار ہے،
کابینہ کے اندر جس کو نگران کابینہ اجازت دیں وہی اجتماعی قربانی کر سکے گا. اور اس کے بھی مدنی پھول الحمدللہ دارالفتہ اہل سنت کی طرف سے مل چکے ہیں اور مکتبۃ المدینہ نے ان کو پرنٹ کر دیا ہے. اس کے مطابق یہ سارے سلسلے ہونے اللہ کے رحمت سے. تو آج کے مدنی مشورے کا یہ ایک اہم مدنی پھول ہے. ہماری ضرورتیں بڑھ رہی ہیں، جامعات بڑھ رہے ہیں، مدارس بڑھ رہے ہیں، مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے، اجیر بھی بڑھ رہے ہیں. کتنے اجیر ہو چکے ہیں دعوت اسلامی پتہ ہے؟ تقریباً 14,000 اجیر. 14,000 کے مشاعرے کتنے ہوں گے؟ کروڑوں میں ہوں گے نا. ان سب کو پورا کرنے کے لیے ہم رمضان میں عطیات بھی جمع کرتے ہیں، مدنی عطیات باکس بھی لگاتے ہیں، گھروں میں بھی مدنی عطیات باکس رکھانے کی ترغیب کرتے ہیں. ماہانہ کسی سے 1,000 روپے کی، کسی سے 5,000 کی، کسی سے 10,000 کی، کوئی لاکھ دینے والا بھی ہوگا اللہ کا بندہ، اور جس کو اللہ توفیق دے گا 2 لاکھ بھی دے گا. میری معلومات میں ہے اتنے بھی دیتے ہیں دعوت اسلامی کو. اور خود آپ کے اور میرے گھروں میں بھی مدنی عطیات باکس ہونا چاہیے. ہم بھی اس میں کچھ نہ کچھ حسب حیثیت ڈالیں. 10 روپے بھی ڈال دیں تو صدقے کی برکتیں تو مل جائیں گی بھائی. 10 روپے کا کیا مسئلہ ہے؟ اس کے علاوہ جو خود کفالت کی تراکیبیں وہ بھی کرنی ہے. مدنی عطیات باکس دکانوں پر رکھتے ہیں اور جو گھروں میں رکھتے ہیں اس کا نام دیا گیا گھریلو صدقہ باکس. اس کی ترکیب بھی کیجیے. عشر کی ترکیب بھی کی جاتی ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں. اس کا سلسلہ بھی بڑھنا چاہیے. مشاعرے خود کفیل کیے جائیں اہل محبت سے، اہل مخیر سے. وہ جامعات اور مدارس کے مشاعرے اسپانسر کیے جائیں. یہ بھی صورتیں. اور جو اپنے یوٹیلیٹی بلز ہوتے ہیں اس کی ترکیب کی جائے تو یہ ہم خود کفالت کی طرف آئیں گے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور جدول کے تعلق سے آج میں نے گزارش کی کہ ماہانہ جدول اپنا بھی اپنے ماتحتوں کا بھی لیں اور اس کو دیکھیں بھی، اور اس میں جدول کے اندر ہمارا قافلہ بھی ہو، 12 مدنی کاموں کی ترکیب بھی ہو. اللہ ہمیں اس کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. سیلاب کچھ دن قبل آیا اور بہتوں کا بہت کچھ بہا کر لے گیا. اس کی کیپیسٹی گویا ملاحظہ کیجئے کہ سکھر بیرات سے کم و بیش 8 لاکھ، گڈو سے 7 لاکھ اور کوٹری بیرات سے 6.5 لاکھ کیوسک پانی کے ریلے گزرے. باب الاسلام سندھ پاکستان کے کچے کا گویا بہت ہی سارا علاقہ ڈوب گیا. اسلامی بھائیوں نے دریا میں کشتی کے ذریعے سفر کرتے ہوئے ان علاقوں کا دورہ کیا، متاثرین سے ملاقات کی. ایک جائزہ پیش خدمت. سیلاب اور زلزلوں سے خدایا بچا لے بچا لے بچایا الہی. الحمدللہ ہم باب الاسلام کی امجدی کابینات کے کابینہ حامدی کابینہ میں جو لوگ سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں ان کی طرف جا رہے ہیں اور ان کے جو نقصانات ہوئے ہیں، کسی کے گھر ڈوب گئے ہیں، کسی کی دکان ضائع ہو گئی ہے، امت کی خیر خواہی کا جذبہ لے کے دعوت اسلامی کا یہ قافلہ جا رہا ہے اور کہ ان کے کیا کیا نقصانات ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی اس پریشانی کو دور فرمائے. ایک شمار ہے اس کا، ایک گاؤں کا نام، اس کی طرف ہم رواں دواں ہیں اور وہاں کا جائزہ لیں گے کہ وہاں کے لوگوں کے کیا کیا نقصانات ہوئے ہیں، کیا کیا ان کے گھر ڈوبے ہیں، کیا معاملات ہوئے ہیں. اللہ آسانیاں عطا فرمائے، اللہ ہمارا کرم فرمائے اور ہر طرح کی آفت و پریشانی سے ہم کو محفوظ فرمائے، مسلمانوں کو محفوظ فرمائے اور ہر ایک ان کی تباہی سے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. کشتی بھی یہاں پر مطلب جواب دے رہی ہے کہ اتنا پریشر ہے پانی کا کہ اس طرف جانے میں یہ بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے. اللہ آسانی عطا فرمائے. اور یہ جنریٹر بھی اب بند ہو گیا ہے کشتی کا اور ہر طرف بس پانی ہی پانی اور پانی ہی پانی. اب یہ اس طرح کا معاملہ ہے، بس آسانی ہی ہے، آسانی. پریشر کافی ہے، اس پریشر کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں اور پانی کا بہت زیادہ پریشر ہے تو ہماری کشتی بھی اس طرف نہیں جا رہی. اور دعا کریں کہ خیر و عافیت کے ساتھ ہم وہاں پر پہنچ جائیں. سیلاب اور زلزلوں سے خدایا. یہ شیخ سمار گاؤں، یہ اس طرف یہ شیخ سمار گاؤں کا یہ پورا ایک گھر ڈوبا ہوا ہے یہ. اور اللہ تعالیٰ رحم و کرم فرمائے،
حل اظہار پہ ان کے پریشانیوں کو دور فرما دے، اللہ تعالیٰ اپنا کرم عطا فرمائے. کہ ہمارا گاؤں تھا شیخ سمار گاؤں، مگر اس میں کچھ لوگوں نے سامان نکالا، کچھ نہیں نکال سکے. بہت سارا بھی گھر بڑے پڑے ہیں نا، تو ابھی گھر بھی پورے ڈوبے ہوئے ہیں پانی میں سے. تو کیا وہ سارا سامان سیلاب میں؟ ہاں وہ ابھی ختم ہو گیا، ابھی وہ کس کام کا نہیں ہے. ابھی آپ دیکھو گے نا تو گھروں میں سے نا وہ کھڑکی میں سے پانی اندر جا رہا ہے، تو سارا سامان ڈوب گیا. تو آپ کا کتنا نقصان ہوا ہے اس میں؟ بہت سارا زمینیں ختم ہو گئی، گھر بھر گر گئے. ابھی بس نا ایسے ہی سارے بیٹھ گئے. بہت سارے سمجھو کہ 2-3 سال ہم پیچھے چلے گئے. یہ ان کی زمینیں تھیں، یہ ساری زمینیں اس میں اس پانی کے بہاؤ سے یہ بالکل متاثر ہو گئی ہیں. یہ کھڑی ہوئی فصلیں ساری فصلیں تباہ ہو گئی ہیں. سیلاب اور زلزلوں سے خدایا کماں دے ساریوں سب فصل بڑھیا وونا بڑھیا. مدنی چینل والیات کو گورما گورا 15 پوچھ سکاں. ان کے شکر گزار ہیں، یہ بھائی ہمارے پاس چل کے آیا ہے اور ان کے سامنے سب کچھ. ہم نہ کسی کا گلہ کر رہا ہے نہ کچھ، یہ سب کچھ ان کے سامنے ہے. بچا لے بچایا الہی. تمام ہی اسلامی بھائی جو شیخ سمار کے جس میں مطلب متاثر ہوئے ہیں آپ لوگ، اور آپ لوگوں کے یہاں پر خیمے یہ سب بنے ہوئے ہیں اس طرف، تو آپ لوگوں سے یہی التجا ہے کہ اللہ کی رضا پہ ہم سب کو مسلمانوں کو راضی رہنا چاہیے. اور ہر طرح کی آفت اگر آئی ہے تو توفیق اللہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں صبر دے اور اللہ ہی ہمیں اچھا نعم البدل عطا فرمائے گا. مگر آپ تمام ہی اسلامی بھائی سے عرض کروں گا کہ یہ جو قافلے والے آئے ہیں، آپ سے عرض ہے کہ آپ نماز پڑھیں، کیونکہ مسلمان میں نماز فرض ہے. اب اتنی چلیں آفت آ بھی گئی، پریشانی آ بھی گئی، مگر ہم پھر بھی نماز نہیں پڑھ رہے. تو کوشش ہماری یہ ہے کہ آپ سب مسلمان بھائیوں کے لیے خیمے میں یہاں پر ایک جگہ مقرر کر کے، جائے نماز مقرر کر کے وہاں پر نماز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. انشاءاللہ وہاں جماعت ہوگی. گھر بڑھی ویا، فصل بڑھی ویا، سامان ختم تھی ویا، جے چھڈے آیا سی کچھ مڑے کڈی آیا سی جے وٹ تکڑ میں سمण لا یا کھیڑ لا تھا باقی بیا تے ختم تھی ویا. اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا نعم البدل عطا فرمائے. زمین جو آبادی وہ سب ختم ہو گیا، گھر کری ویا. سی یہ دھکا کھائی ہاں ٹھلا اچے اچی پھری پयूं کا شے کانے چھا کری. اساں کے یہ ٹھلا پٹ میں ٹھیوں تمبو کو کھٹو پٹ پیوں کا برسات یا بی اچی ون پوتا اساں کو حال ہی کونے. اñا اللہ سائیں پناہ لو برسات کا بچائی، برسات کا بی اچی ونے پوتا سی نہ کو ہدا چ نہ کو خبر کرے ٹھیوں داؤں تو خدا کر. اپنے حبیب کے صدقے کرم. اللہ معافی دے. اللہ بچا لے بچایا الہی. بچا لے بچایا الہی. نگران کابینات نے بمبئی کے علاقے بھیونڈی ہند میں زیر تعمیر مساجد و مدرسۃ المدینہ کا دورہ کیا. اس موقع پر آپ نے مدنی چینل کے ناظرین کو مدنی پھولوں سے نوازا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم بھیونڈی علاقہ ممبئی میں فیضان غریب نواز مسجد جو کہ دعوت اسلامی کی مجلس خدام المساجد کے تحت الحمدللہ زیر تعمیر ہیں. آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ یہ مسجد کا تعمیرات کا سلسلہ جاری ہے. آپ سے عرض ہے کہ آپ ہند کے یا دنیا کے کسی بھی شہر میں رہتے ہیں، کسی بھی ملک کے رہنے والے ہیں، آپ دعوت اسلامی کی خدام المساجد کا تعاون کیجیے. الحمدللہ بمبئی جیسے بہت ہی مہنگا ترین شہر ہے، ایسے شہر میں ماشاءاللہ دعوت اسلامی کی مجلس یہاں پر ماشاءاللہ مسجد تعمیر کر رہی ہے. تو آپ بھی دعوت اسلامی کو تعاون کیجیے، اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے اپنی زمین دعوت اسلامی کو دیجیے، اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے مساجد کے لیے دیجیے، مدارس کے لیے دعوت اسلامی کو اپنی زمینیں دیجیے، مدارس بنا کے دیجیے، مساجد بنا کے دیجیے، تاکہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت جو ہے وہ نماز پڑھ سکے، عبادت کر سکے، علم دین حاصل کر سکے، دین و اسلام کی معلومات حاصل کر سکے. اس کے لیے آپ دعوت اسلامی کی مجلس خدام المساجد کا بھرپور تعاون فرمائیے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ
جرى من مقلاة بدم مولاي صل وسلم دائما أبدا. حضرت مولانا محمد احمد برکاتی مصباحی صاحب مدظلہ العالی کے مدنی چینل کو تاثرات. آپ نے گورکھپور ہند میں عالمی سطح پر ہونے والی خدمات دعوت اسلامی کو خوب سراہا اور دعاؤں سے نوازا. دعوت اسلامی الحمدللہ ایک بہت بہترین تحریک ہے. یہ ایسی تحریک ہے کہ آج قریہ قریہ شہر شہر جو لوگ وضو غسل اور بہت سارے دینی مسائل نہیں جانتے تھے، اس کے ذریعے آج وہ مسائل بھی جانتے ہیں. اور جہاں یہ پہنچتی ہے، سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ وہاں پر صلاۃ و سلام ان کے لبوں پہ جاری و ساری ہو جاتا ہے. الیاس رضا قادری صاحب، یہ تمام انہی کی محنتوں کا نتیجہ ہے. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے مولا دعوت اسلامی کو دن دنی رات چگونی ترقی عطا فرما، اور ان کے امیر جو دعوت اسلامی کے مبلغ ہیں، پروردگار عالم ان کو عمر طویل عطا فرما، اور ہر مبلغ کو دن دنی رات چگونی ترقی عطا فرما، اور ہمیشہ دین کے کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرما. مدنی چینل بھی ماشاءاللہ ایک ایسا چینل ہے کہ بہت سارے لوگ آج اس کے ذریعے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عشق نبی کا جذبہ اس کو دیکھ کر کے ہر سینے میں تڑپنے لگتا ہے. اور یہ چینل آج لگنے سے بہت سارے خرافات سے انسان بچ جاتا ہے کہ گھر میں بیٹھے بیٹھے وہ نکلنے سے پہلے بہت سارا گناہ ٹی وی کے ذریعے کرتا تھا، لیکن اس کے لگنے سے اللہ کے کرم سے وہ صبح سویرے یا جب بھی ٹی وی کھولتا ہے تو اس کو نبی کی باتیں ہی سنائی دیتی ہے، کہیں مسائل کے تعلق سے، کہیں حقوق کے تعلق سے، کہیں عمل کے تعلق سے، کبھی نبی کی محبت کے تعلق سے. اس لیے یہ چینل بھی سلامت رہے اور دعوت اسلامی کی تحریک بھی سلامت رہے. ذہنی آزمائش سلسلہ ہوا براہ راست. 1 نمبر سے مجلس آئی ٹی کے اسلامی بھائی آگے رہے. سلسلے کی جھلکیاں ملاحظہ کیجیے. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 6 لے کر حاضر ہیں. مجلس آئی ٹی کے اسلامی بھائی بھی ہیں، اور الحمدللہ ساتھ ساتھ ہمارے مجلس مدنی چینل الحمدللہ ہمارے درمیان ہیں. باری ہے ہمارے آئی ٹی والوں کی. انبیاء کی تعداد کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کے جتنے انبیاء ہیں ان سب پر ہمارا ایمان ہے. اعتقاد یہ ہونا چاہیے کہ اللہ عز و جل کے ہر نبی پر ہمارا ایمان ہے. جواب درست ہے. ایک پرٹیکولر تعداد کو معین کر لینا، فکس کر لینا، یہ درست نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ نے یہ کہا کہ جناب 1,24,000 پیغمبر ہی تھے، تو اب اگر اس میں کچھ کم تھے تو غیر نبی کو نبی ماننا ہو گیا، اور کچھ زیادہ تھے تو جو نبی تھے ان کو نبی نہ ماننا ہو گیا. تو اللہ عز و جل کے جتنے نبی ہیں ان سب پر ہمارا ایمان ہے، یہ عقیدہ ہونا چاہیے. باری ہے اب مدنی چینل والوں کی. انتخاب کیجئے میں 4 نمبر دکھائے جائیں. 3 نمبر. جی 3 نمبر کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے ہمارے مدنی چینل والوں کے لیے؟ فقہی پہیلیاں. بسم اللہ اللہ اکبر کے بغیر جانور ذبح کیا، مگر اس کے باوجود اس جانور کا گوشت کھانا حلال ہے، اس کی کیا صورت ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر کہنا بھول گیا. جی جناب، بھول کر بسم اللہ اللہ اکبر کے بغیر جانور ذبح کر دیا، اس صورت میں اس جانور کا گوشت کھانا حلال ہے. جواب درست ہے. اگلا سوال 2 نمبر کا، کوشش کیجئے یہ بھی جواب درست دے دیں. وہ کون سا گوشت ہے کہ جو سنی صحیح العقیدہ غیر محرم کا تسمیہ کے ساتھ ذبیحہ ہے، مگر اس گوشت کا کھانا حرام ہے؟ وہ ایسا گوشت جو غصب کیا گیا ہو جانور، اور اس جانور کا گوشت جو چوری یا غصب کا ہو، اور معلوم ہو کہ یہ صحیح ذبح ہو، اس کا گوشت کھانا حرام ہے. جی غصب کا گوشت بھی نہیں کھا سکتے، حالانکہ وہ صحیح ذبح ہو، غیر محرم یعنی احرام والا بھی نہیں ہے، اور وہ جناب تسمیہ بھی اس نے پڑھی ہے، تکبیر بھی پڑھی ہے، مسلمان بھی ہے، لیکن اب یہ غصب والا گوشت ہے تو یہ بھی حرام ہے. جواب آپ کا درست مانا جا رہا ہے. ہمارے آئی ٹی والوں کی باری ہے. نمبر پسند کیجئے. نمبر 1. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جب وحی نازل ہوئی اس وقت آپ کی عمر مبارک کیا تھی؟ 40 سال. آپ نے کہا 40 سال، بالکل درست کہا. جواب درست ہے. باری ہے ہمارے چینل والوں کی. جی جناب، نمبر پسند کیجئے. 7. 7 نمبر کے پیچھے سوال کیا ہے؟ کتنی بری عادت ہے یہ. دوسروں کی تکلیفوں اور مصیبتوں پر خوشی کا اظہار کرنا کیا کہلاتا ہے؟ شماتت. شماتت کہلاتا ہے. جواب درست ہے. 1 نمبر کا فرق رہا. 44 نمبر حاصل کیے.
مجلس آئی ٹی نے اور 43 نمبر رہے مجلس مدنی چینل کے، اور یہ مقابلہ اب صرف 1 نمبر کے فرق سے اختتام پذیر ہوا۔ اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے۔ مدنی چینل والوں کو پھر موقع ملے گا۔ اور اب سے کچھ دیر بعد مدنی چینل پر آپ ملاحظہ فرمائیں گے مدنی مذاکرہ براہ راست۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عشاء کی نماز رات 9 بجے ادا کی جاتی ہے۔ کل سے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں آپ ملاحظہ فرمائیں گے رات 8:45 بجے۔ مدنی چینل کے ناظرین انشاءاللہ عز و جل کل 2:26 پر مدنی چینل پر آپ ملاحظہ فرمائیں گے حج تربیتی اجتماع براہ راست۔ آج کی فکر مدینہ فرما لیجئے، اور دعوت اسلامی کی پچھلے دنوں کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمانا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ dawat-islami.net کو وزٹ کیجئے۔ آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائیں، مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا